هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. قال اللہ عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آج کی تراویح میں قرآن کریم کی 15ویں پارے سے اور 16ویں پارے کا آغاز ہو کر 3 سورتیں جو ہے پڑھی گئی ہیں. سورہ بنی اسرائیل مکمل ہوئی ہے. اسی طریقے سے دوسری جو سورت ہے سورہ کہف ہے، اور اسی طریقے سے جو تیسری جو سورت ناقص رہ گئی ہے وہ سورہ مریم ہے. آج کے درس میں ہم انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل جو سورت تقریباً پونے پارے پر مشتمل ہے اسی پر ہم گفتگو کریں گے. کہف، مریم، طٰہٰ انشاءاللہ کل اس پر ہم گفتگو کریں گے. معزز حاضرین، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی دور میں جو صورتیں شروع دور میں اتری وہ یہ صورتیں ہیں: سورہ بنی اسرائیل، کہف اور اسی طریقے سے مریم. یہ صورتیں اتری کیوں، اس کے بارے میں ایک روایت آتی ہے. یہود جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پریشان کرتے تھے. ایک موقع پر کیا کیا، یہود نے ڈائریکٹ اللہ کے نبی سے سوال نہیں کیا بلکہ کفار مکہ کو بھیجا کہ تم جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرو. 3 سوال کیے انہوں نے. ایک سوال تھا روح کسے کہتے ہیں، جو ہمارے جسم میں ہے نا وہ روح کسے کہتے ہیں. اسی طریقے سے دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ اصحاب کہف کون ہیں جو غار میں جا کر چھپ گئے تھے، انشاءاللہ اس کا ذکر کل آئے گا. اور تیسرا سوال تھا ذوالقرنین، ایک بادشاہ تھا. یہ 3 سوال کر کے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ نے ان 3 سوالوں کے جواب میں یہ صورتیں اتاری ہیں جو آج پڑھی گئی ہیں. معزز حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں کئی معجزے دیے گئے. آپ کے معجزے بہت ہیں. ان معجزات کو ذکر کرنے سے پہلے علامہ ابن حزم کا ایک قول ذکر کرنا چاہیں گے جو اہل علم کے لیے سیرت کے باب میں بڑا عمدہ ہے. کیا کہتے ہیں علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ؟ اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معجزہ نہ دیتا. کوئی سا معجزہ دیا، شق القمر کا، چاند کے پھٹنے کا، پتہ نہیں کیا کیا معجزے دیا. ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معجزہ نہ دیتا تب بھی کوئی بات نہیں تھی. اچھا کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی جو سیرت ہے وہ خود معجزہ ہے. چاہے آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے اور لوگوں کو سمجھائی جاتی ہے، اور ہونا بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں. تو اللہ کے نبی کو مکے کی 13 سالہ زندگی میں جو معجزہ ملا نا، اس میں ایک معجزہ تھا اسراء و معراج کا. یہ جب شب معراج رجب کا مہینہ آتا ہے تو خطبہ دینے والے، درس دینے والے اس کے بارے میں بڑی لمبی تقریریں کرتے ہیں. لیکن معراج کے حوالے سے چند ہم باتیں آپ کو جو ہے بتائیں گے جو زیادہ اہم ہیں، اس کی طرف عام لوگوں کی توجہ نہیں جاتی. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا کیوں؟ یہ سوال ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا کبھی بلا سکتا تھا، اچانک کیوں بلایا؟ اس کی حکمت لکھتے ہوئے علماء لکھتے ہیں، صفی الرحمٰن مبارک نے لکھا اور ابو بکر الجزائری نے لکھا ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس حالات میں بلایا نا، بلانے سے پہلے کے حالات دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی کیا کیفیت تھی. ایک طرف تو پورا مکہ آپ کو جھٹلا رہا ہے، آپ کو برے برے القاب سے پکار رہا ہے. کیا ہوگا؟ دیوانہ، جادوگر، شاعر، پتہ نہیں کیا کیا آپ کو تکلیف دینے کے لیے مردہ ہوتا ہے، سب تکلیفیں دیا کہ ایک طرف تو یہ. دوسری طرف کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بڑے دھکے لگے. کون سے؟ ایک طرف تو آپ کی غمخوار بیوی خدیجہ کا انتقال بہت بڑا. کیوں؟ مکی دور میں اللہ کے بعد اگر یہ غمخوار بیوی خدیجہ نہ ہوتی تو اللہ کے نبی کے لیے مکی دور میں رہنا بڑا مشکل ہو جاتا تھا. اور بیوی جب غمخوار ہوتی ہے نا، شوہر بڑا سکون سے زندگی گزارتا ہے. اگر بیوی ٹینشن دینے والی ہو، شوہر کی زندگی جہنم میں جانے سے پہلے دنیا اس کے لیے جہنم
جہنم بن جاتی ہے۔ تو ایک طرف تو کفار مکہ آپ کو ستا رہے ہیں، دوسرا یہ خدیجہ کا انتقال، اور خدیجہ تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گویا ایک ستون کی طرح تھی مکے میں، ان کا انتقال ہوا۔ اور تیسرا بڑا دھکا کیا ہوا؟ ابو طالب کا انتقال ہوا، وہ چچا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ تو جس سال ابو طالب کا انتقال ہوا اور جس سال خدیجہ کا انتقال ہوا، سیرت لکھنے والوں نے لکھا کہ یہ غم کا سال ہے، عام الحزن، اور یہ تینوں واقعات پیش آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رنجیدہ ہو گئے۔ اب دیکھو ہماری بیوی مر جائے، اگر ہمارا کوئی قریب مر جائے تو ہمارے دل کی کیسے کیا ہوتی ہے؟ وہ چچا جس نے 40 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک لوہے کی دیوار بن کر کھڑے تھے، اگر وہ سہارے ٹوٹ جائیں تو دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی کیفیت بڑی رنجیدہ ہے، تو اللہ نے ارادہ کیا ایسے حالات میں اپنے حبیب کو اپنے پاس بلائے تاکہ اس غم کو ہلکا کرے۔ جو خدیجہ کا انتقال ہوا اس غم کو ہلکا کرے، جو کفار مکہ آپ کو ستا رہے اس کو ہلکا کرے، اور ابو طالب کو جو جدائی ہے اس کو ہلکا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، تسلی دی، بات کیا، اور 50 نمازوں کے بجائے 5 نمازوں کا تحفہ دے کر بھیجا، تم جاؤ اپنی امت کو مکمل طور پر دکھاؤ۔ معزز حاضرین، معراج کے تعلق سے اور ایک بات ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ سوال یہ ہے، معراج کا یہ جو واقعہ پیش آیا، اسراء اور معراج 2 لفظ ہیں۔ اسراء کا مطلب رات میں چلنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر میں سو رہے تھے، رات میں اچانک اٹھے، جبرائیل نے آپ کو بلایا، براق نامی ایک جانور پر سوار ہوئے۔ وہ جانور تو اتنا تیز تھا، اتنا تیز دوڑتا تھا، اللہ کے نبی کی آنکھ جہاں پڑتی اتنا دور تک پیر رکھتا تھا، اتنا تیز جا۔ براق کا مطلب بجلی کی طرح تیز جاتا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ خچر کی طرح تھا، گدھے سے ذرا چھوٹا تھا۔ اللہ کے نبی اس پہ سوار ہوئے، حضرت جبرائیل کے ساتھ میں تھے۔ تو اللہ کے نبی یہ مکے سے لے کر مسجد اقصی تک کا جو سفر کیے نا، اسے بولتے اسراء۔ معراج بولتے بیت المقدس سے آسمانوں کو چڑھے اور آسمان سے اتر کر آئے، اسے بولتے معراج۔ اب سوال یہ ہے، اسراء و معراج کا یہ جو واقعہ ہے، یہ واقعہ کیا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ہانی کے گھر میں بیٹھ کر خواب میں دیکھا، یا پھر 7 آسمانوں کو چڑھ کر جا کر واپس آئے؟ یہ 2 سوال ہیں۔ لہٰذا معراج پر لکھنے والے علماء کی کتابوں کو آپ کھگا لیں گے تو علماء کے آپ کو 2 قول ملیں گے۔ بعض علماء کہتے ہیں معراج میں اللہ کے نبی اوپر نہیں گئے، کہیں ام ہانی کے گھر میں بیٹھے خواب دکھا، وہ خواب کو آپ نے بیان کر دیا۔ بعض علماء نے یہ کہا، لیکن قاضی عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں معراج یہ خواب نہیں تھا، یہ حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر میں نہیں سو رہے تھے، جاگ رہے تھے، ہوش میں اللہ کے نبی کو وہاں سے اٹھایا گیا۔ کہاں سے؟ ام ہانی کے گھر سے، وہاں سے لے جا کے بیت المقدس میں جانور کو باندھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دودھ اور جو ہے شراب پیش کیا گیا۔ اللہ کے نبی نے دودھ اٹھایا تو جبرائیل نے کیا کہا؟ اے محمد تم فطرت پر ہو، اگر تم شراب اٹھا کے پی لیتے نا، ساری امت کی جو ہے پوری تباہی کا سر آپ کے اوپر آ جاتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معراج کا جو سفر ہے نا، حالت ہوش میں جسمانی طور پر رات کے ایک حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ جا کر آتے ہیں۔ معزز حاضرین، آپ یہ بات دیکھیں، بنی اسرائیل جو 15 پارے کا پہلا صفحہ ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں اسراء و معراج کا قصہ ذکر کرنے کے بعد کیا بیان کیا؟ نیچے یہودیوں کا تذکرہ کیا۔ اس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں آپ کو، یہ اسراء و معراج کے سفر سے یہودیوں کے تعلق کا کیا ہے؟ ہم نے بتایا کہ وہ لوگ بیت المقدس کو سب کچھ مانتے تھے، موسیٰ کو سب کچھ سمجھتے تھے، توریت کو سب کچھ سمجھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اسراء و معراج کے قصے کے بعد یہودیوں کا ذکر کر کے بتایا، اے یہودیوں، اے بنی اسرائیل، اب تک تم دنیا میں افضل تھے، لیکن ہم یہ فضیلت نکال کر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل طور پر دے رہے ہیں۔ معزز حاضرین، تھوڑے دیر کے بعد ہم جو ہے وہ معراج کے تعلق سے اور چند باتیں بتائیں گے۔ معراج کا واقعہ جو ہے نا، رات کے یہ قصے میں پیش آیا ہے۔ آپ یہ مت سمجھو کہ پورے رات میں جا کر آئے، نہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے حصے میں گئے، چڑھے 7 آسمانوں میں، ہر آسمان سے 2 نبیوں سے ملاقات ہوتی، ویلکم بولتے، جنت کے مناظر، جنت جہنم کے مناظر، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات چیت، 50 نمازوں کا تحفہ لے کر آئے، 9 مرتبہ واپس گئے. یہ پورا رات کے حصے میں ہو گیا. جا کر آ کے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں سو گئے. یہ مت سمجھو کہ رات بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر تھے، نہیں، رات کے حصے میں گئے اور فوراً واپس بھی آ گئے. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے نا، جا کر واپس آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے کہا، اے لوگو، میں معراج میں جا کر آیا. تو ابو بکر نے کہا اگر محمد کہتے تو میں مان لیتا، مان لیا فوراً. لیکن سارے کفار مکہ نے کہا، اے محمد ولن نؤمن لرقیک، ہم نہیں مانیں گے تیرے چڑھنے پر یہاں تک کہ تو آسمان سے کتاب اتار، اس کتاب میں یہ پوری چیزیں لکھ کر رہنا، اللہ سے بات کیا، آسمانوں کا پورا واقعہ. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا ٹھیک ہے. آپ دیکھیں گے کعبۃ اللہ کے اطراف میں ایک جگہ ایسی بنی جو کہتے ہیں حتیم علاقہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آ کر نماز فجر سے پہلے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا، اے محمد دوبارہ بتاؤ. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ بند کر کے پورا واقعہ دوبارہ بتایا. کون سا واقعہ؟ معراج کا پورا واقعہ. لیکن انہوں نے کہا، اے محمد ہم ہرگز نہیں مانتے. نعوذ باللہ. دیکھو اللہ کے نبی کا معجزہ آیا، اس کو مکمل طور پر ماننا چاہیے. اس صورت میں اور کئی باتیں آئیں. اللہ تبارک نے بتایا اس صورت میں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نام یا عمل دے گا. کیا کہے گا؟ اقرأ کتابک، اے بندے تم اپنا نام یا عمل پڑھ لو. معزز حاضرین، ذرا تصور کرو محشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم سب کھڑے ہوئے تو حالت کیا ہوگی؟ یہ بھی تو سوچنا چاہیے. کیسی ہوگی حالت؟ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن سب ننگے، کسی کے پیر میں چپل تک نہیں، بغیر ختنہ کے اٹھائے جائیں گے. ہر ایک آدمی اپنے اپنے گناہوں کے حساب سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، ہر طرف تاریکی چھائی رہے گی. ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر بندہ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ سوال کرے گا. اور یہ بات بھی یاد رکھو، آپ دنیا میں بڑوں لوگوں سے ملنے کے لیے آفس سیکرٹری پی اے کی ضرورت پڑتی. یہ بات یاد رکھو، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات کرنا. ہر انسان اللہ سے ڈائریکٹ بات کرے گا. احادیث میں آیا بیچ میں کسی ٹرانسلیٹر کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، ڈائریکٹ بات کرے گا اللہ. اچھا، بعض روایتوں میں اتنا آیا، یہ اگر ہم تصور کرتے ہیں تو ہم رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ کی نبی نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا قریب ہوگا. بعض بخاری کی روایتوں میں آیا اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ بھی رکھے گا بندے کے کندھے پر، اتنا قریب ہو جائے گا. بندے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اس کا نامہ اعمال اٹھائے گا، پوچھے گا بندے کیا تم نے، نامہ اعمال اٹھانے سے پہلے پوچھے گا کیا تم نے یہ برائیاں کی؟ اب جب آدمی مجرم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے تو وہ بولے گا پروردگار نہیں کیا میں. پھر اللہ تعالیٰ بولے گا تم نے دنیا میں برائیاں کی نا، اگر میں چاہے تو تمہارے پورے اعمال نامے اٹھا کے بتا دو. اللہ تعالیٰ نامہ اعمال اٹھا کر اللہ بندے کے سامنے رکھے گا، بندہ پورا دیکھے گا تو بولے گا بندہ ہاں میں نے کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کہے گا اگر میں چاہوں تو سارے لوگوں کے سامنے میں تجھے رسوا کر سکتا ہوں، لیکن میں تجھے تیری برائیوں پر پردہ ڈال کے تیری نیکی اور توحید کی وجہ سے میں تجھے جنت میں بھیجا ہوں. لہٰذا وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، اللہ کا ہاتھ ہمارے کندھے پہ آنا، اتنی قربت ہو جائے گی. کم از کم وہ قربت و احساس، وہ آخرت کی جواب دہی کم از کم اپنی زندگی میں کبھی ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے. معزز حاضرین، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں اور ایک بات بتائی، یہ بہت اہم بات ہے. کیا کہا؟ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی قومیں ہلاک ہوئی نا، ان کے اندر تو کافی خرابیاں تھیں، لیکن ایک خرابی سب کے اندر مشترک تھی. وہ کیا؟ عیاشی. عیاشی کا مطلب دنیا کو سب کچھ سمجھ لیتے تھے، آخرت کو فراموش کرتے تھے. اللہ فرماتا ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا. اللہ فرماتا ہے جب دنیا میں اقوام کو ہم ہلاک کرنا چاہتے تو کیا کرتے؟ عیاشوں کو زیادہ کر دیتے ہیں. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں دنیا میں آج بڑے بڑے مالدار غیر مسلم ہیں، لیکن لہٰذا ایک بندہ جب ان غیر مسلم مالداروں کو دیکھتا ہے تو اس کا دل چھوٹا ہو جاتا ہے. دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات یاد رکھو، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. یہ قید خانے میں، جیل میں زندگی میں آرام ملتا، تکلیف رہتی ہے، تکلیف رہتی ہے. یہاں کی زندگی میں قدم قدم پر تکلیفیں آئیں گی. لہٰذا مومن کے لیے یہ قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے. اگر کوئی مسلمان اس دنیا کو جنت سمجھ لیتا ہے تو یہ کافرانہ سوچ ہے.
یہ دنیا کو اگر جنت سمجھ لیتا ہے تو یہ کافرانہ سوچ ہے، اس کو بدلو۔ معزز حاضرین، نرم و نازک زندگی کا کیا مطلب ہے کہ کیا ہم گدے پر نہ سوئیں، کیا ہم جو ہے ایئر کولر جو ہے اسی طریقے سے اے سی کا انتظام نہ کر لیں، سب کرو، لیکن آخرت کو فراموش نہ کرو۔ جب رات میں تم اپنے بستر کو جھاڑتے ہو نا، کبھی یہ بھی تصور کرو یہ جسم جس کی ہم اتنی حفاظت کر رہے ہیں ایک دن سفید کپڑے میں لپیٹ کے قبر میں ڈال دیا جائے گا، تصور کرو۔ لہذا ہمیشہ رہو لیکن آخرت کو کبھی فراموش نہ کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کہنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی حدیث میں کہتے ہیں، لوگوں نرم و نازک زندگی نہ اپناؤ، کیوں؟ اللہ کے بندے نرم و نازک زندگی میں کبھی نہیں پڑتے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کرام کی زندگی دیکھو، دنیا میں انہوں نے اتنا ہی محنت کیا جتنا ان کو دنیا میں رہنا تھا۔ حد سے زیادہ دنیا کی محبت اگر ہمارے دلوں میں آ گئی نا تو کیا ہوتا ہے؟ آخرت بھول جاتے ہیں۔ معزز حاضرین، بڑے افسوس کے ساتھ آخرت کو ہم نے فراموش کیا نا، اس کی ایک مثال دیتے ہیں۔ کیسے؟ نماز جنازہ پڑھتے، یعنی تو گھر کے پاس جاتے، سب کو تعزیت کرتے، دفن بھی کر دیتے، لیکن دفن کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو موبائل میں قبرستان میں بات کرتے ہیں۔ نہیں کرنا چاہیے بات، وہ عبرت کی جگہ ہے۔ آپ وہاں جاتے ہیں نا، اپنے بارے میں سوچو، ہم بھی وہاں جانے والے ہیں، وہاں جو لوگ مر چکے ان کی مغفرت کی دعائیں کرو۔ وہاں جا کر بھی موبائل نہیں چھوٹتا، تھوڑی دیر کے موبائل بند کر دو، عبرت کی نگاہ سے جاؤ۔ اور اسی طریقے سے ہم آپ کو بتاتے ہیں، پرسوں ایک آدمی نے ہمیں واقعہ بتایا، کیا کہا؟ نماز جنازہ پڑھتے ہی دو نوجوان آپس میں بات کر رہے ہیں، IPL کا اسکور کتنا ہے۔ آخر اتنی فراموش کر دیا ہم نے اللہ کا ڈر، اور جو ہے دفن کرنے کے بعد فرشتوں کا سامنا، سوال جواب، جنت جہنم، یہ سب ہوگی نا ہماری خبر، اس کے بارے میں اتنا فراموش کیا اور اتنا ہم نے اس کو یہ کر دیا۔ لہذا ہم پوچھتے دنیا میں اتنا بڑا مصیبت کیا ہے؟ معزز حاضرین، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں اور ایک بات بتائی، ماں باپ کو کبھی نظر انداز نہ کرو۔ اس سے پہلے گزر چکا ایک موقع، یہاں ایک مثال دیتے ہیں ہمیں کہ خصوصاً اللہ بولتا ہے جب ماں باپ بوڑھے ہوتے نا ان کو نہ پھٹکارو، ان کے سامنے آہستہ آواز میں بات کرو۔ کبھی اف کا مطلب سمجھتے؟ یہ اف تک نہ کہو، جھڑکو نہیں، ان کے سامنے آہستہ سے بات کرو۔ ابو ہریرہ کی ایک مثال دیتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جیسے کہ آپ نے پڑھی ہوگی، بڑے جو ہے صحابی تھے، 5000 حدیثوں کے حافظ۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے ہوئے آئے۔ آپ نے پوچھا، ابو ہریرہ کیوں روتے ہو؟ تو ابو ہریرہ نے کہا، یا رسول اللہ، دیکھیے انداز کیسے ہے۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ، تھوڑی دیر پہلے میں اپنی ماں کے پاس بیٹھا تھا، میری ماں نے آپ کے خلاف کچھ بولا تو مجھے سن نہیں نہ ہوا، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ ہمارے صحابہ بھی ایسے تھے، رسول کے خلاف ماں بھی بولے برداشت نہیں کر سکتے تھے، رونے لگے۔ اور اس کے بعد انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، آپ دعا کرو نا، ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت ہو جائے تو کتنا اچھا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ تو ہوا ایسے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے نکل کر اپنے گھر پہنچے۔ وہاں دیکھو، ہم بتاتے ہیں یہ جملہ دوسرے علماء نے بھی کہا، ابو ہریرہ نہیں پہنچے، لیکن اللہ کے نبی کی دعا اس سے پہلے ابو ہریرہ گھر کو پہنچ گئی۔ کیا کہتے ہیں؟ جیسے ہی میں گھر پہنچا دیکھتا ہوں میری ماں غسل کر کے غسل خانے سے باہر آ رہی اور کہتی، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ دیکھو دعاؤں کا اثر کیسے ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک مثال سے ہم بتانا یہ چاہتے ہیں، ابو رضی اللہ عنہ نے اپنی ماں کی جو ہے ہدایت کا بڑا سامان کیا۔ ان کی سوچ کیسے دیکھو، ابو ہریرہ اکیلا جنت میں چلے جائے تو کمال کی بات نہیں، اس کی ماں جب جہنم میں جائے گی تو اللہ تعالیٰ ابو ہریرہ سے پوچھے گا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اور آگے دیکھو، ابو رضی اللہ عنہ اپنی ماں کی بڑی خدمت کرتے تھے، جب تک زندہ تھی حج بھی نہیں کیا۔ ہمیشہ جب بھی گھر میں داخل ہوتے تو بولتے، سلام اللہ علیک یا اماں، اے امی جان میں تم کو سلام کرتی ہوں، سلام کرتا ہوں میں۔ اور وہ بھی بولتی، بیٹے کو مکمل اچھی طرح پہ جواب بھی دیتی۔ ایک دن ابو رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہا، یا رسول اللہ، جو بھی حدیث ہے میں سنتا ہوں نہ بھول جاتا ہوں، ذرا آپ جو ہے یہ دعا کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو ہریرہ آپ اپنے ذرا کپڑے کھولو سینے کے۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنا دامن کھولا، اللہ کے نبی نے ہاتھ رکھ کر دعا کی تو کہتے ہیں ابو ہریرہ، اس دعائے نبوی کے بعد زندگی میں نے کوئی حدیث نہیں بھولی۔
اس کے بعد اور ایک بات کہی ابو ہریرہ نے، کہا یا رسول اللہ آپ اور ایک دعا کرو، آپ نے میری ماں کی ہدایت کی دعا کی، اتنا کر کے آپ خاموش ہو گئے نا، اور ایک آپ سے درخواست ہے، کیا؟ دعا کرو یا رسول اللہ قیامت تک پیدا ہونے والے سارے مومنین کے دل میں ابو ہریرہ کی محبت بھی ڈال دے، اس کی ماں کی محبت بھی ڈال دے۔ ہو گیا بس، اللہ کے نبی نے دعا کی نا، ابو ہریرہ کی محبت سارے لوگوں کے دل میں ڈال دے، اس کی ماں کی محبت لوگوں کو ڈال دے۔ بتاؤ معاشرے میں جو بھی حدیث پڑھاتا ہے، کوئی بھی معمولی سا آدمی کو ابو ہریرہ کے بارے میں جانتا نہیں جانتا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت۔ معلوم ہوا ماں باپ کو خصوصاً یہ بڑھاپے میں فراموش نہیں کرنا چاہیے، چڑچڑاپن آتا ہے بڑھاپے میں، ان کو برداشت کرو اور مکمل طور پر ان کو اپنے ساتھ رکھو۔ اور ایک ادب بتاتے ہیں آپ کو، سعودی عرب میں ایک عالم دین بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی ان سے سوال کر رہا ہے۔ کیا سوال کر رہا ہے؟ سوال یہ کرتا ہے، شیخ میرے والدین میرے ساتھ رہتے ہیں، سوال پر غور کیجیے آپ، میرے والدین میرے ساتھ رہتے ہیں، سوال کرنے ہی نہیں پا رہا ہے، عالم دین بول رہے ہیں، سوال دوبارہ دوہرا، انہوں بولتے ہیں میرے والدین میرے ساتھ رہتے ہیں، عالم دین بولتے ہیں دوبارہ سوال دوہرا، پھر انہوں بولتے ہیں میرے والدین میرے ساتھ رہتے ہیں۔ شیخ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بولے تمہارے سوال کا انداز خود غلط ہے۔ کیسے غلط ہے؟ یہ بولو میں اپنے والدین کے ساتھ رہتا ہوں۔ اللہ اکبر، دیکھو کیسا ان لوگوں کا سوچ، میرے والدین میرے ساتھ رہتے نہیں، میں اپنے والدین کے ساتھ رہتا ہوں۔ ایسا سوال کرو گے تو میں جواب دوں گا۔ تو ہمارے سوال و جواب میں بھی مکمل نرم انداز سے بات کرو، اور یاد رکھو دنیا میں اگر سعادت مندی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ماں باپ کے کام آؤ۔ یاد رکھو جو بھی نوجوان ماں باپ کے کام آتا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا و آخرت مکمل طور پر سنوار دیتا ہے۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے اس صورت میں اور ایک بات آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 علامتیں دی تھیں۔ وہ کیا 9 نشانیاں؟ وہ سن لیجیے آپ۔ ایک تو عصا، لکڑی جو مارتے تھے، دوسرا تو ان کا ہاتھ تھا، بغل میں رکھ کر ایسا کرتے تو وہ ہاتھ چمکتا تھا، یہ 2 ہوا۔ تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو طوفان بھیجا، اسی طریقے سے جو، یہ بھی ایک علامت ہے، اسی طریقے سے ٹڈی، چڈا بولتے ہیں وہ، اسی طریقے سے مینڈک، اور اسی طریقے سے خون، اور قحط سالی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے طور پر قحط سالی کو مقرر کیا تھا، اور اسی طریقے سے فروٹ میں کمی آ گئی تھی۔ یہ 9 نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی تھیں۔ معزز حاضرین، آج کے درس کے اختتام میں بیت المقدس کے تعلق سے چند باتیں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ دیکھیے، روئے زمین پر سب سے پہلے مسجد بنی مسجد حرام جو مکے میں ہے، دوسری مسجد بنی مسجد اقصی، یہ 2 ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ دنیا میں سب سے پہلے مسجد کون سی؟ کہا مسجد حرام جو مکے میں ہے کعبۃ اللہ۔ دوسری مسجد کون سی؟ کہا مسجد اقصی۔ پوچھا ابو ذر نے ان دونوں کے درمیان میں گیپ کتنا ہے؟ بولے 40 سال۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مسجد اقصی روئے زمین کی دوسری مسجد ہے، مسجد حرام کے 40 سال بعد اس کو تعمیر کیا گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، مسجد اقصی کو اقصی کیوں کہتے ہیں وہ بھی سن لیجیے۔ اقصی کا معنی کنارہ، یہ مکے سے کنارے پر واقع ہے، اسی لیے اس کو مسجد اقصی کہا جاتا ہے۔ اس کا اور ایک نام ہے بیت المقدس، اور بعض لوگ الارض المقدس بھی بولتے ہیں، القدس بھی بولتے ہیں۔ بہرحال ہم اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کئی باتیں۔ دیکھیے، ثواب کی نیت سے 3 مسجدوں کی طرف ہم سفر کر سکتے ہیں، اس میں یہ بھی ایک مسجد ہے۔ خبر کی طرف نہیں جانا، ثواب کی نیت سے 3 مسجدوں کو جا سکتے ہیں، مسجد حرام، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طریقے سے مسجد اقصی۔ یہ اللہ جب ابراہیم اور اسماعیل نے کعبۃ اللہ کو بنایا، لیکن حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق نے کس کو بنایا؟ مسجد اقصی کو بنایا۔ معزز حاضرین، یہ مسجد اقصی یہ ایسی مسجد ہے جس پر بڑی تاریخ گزری ہے، کبھی دشمنوں کے ہاتھ میں آتی، کبھی ہمارے ہاتھ میں آتی، آج بھی دشمنوں کے ہاتھوں میں موجود ہے۔ اس مسجد نے بڑے نشیب و فراز دیکھے تاریخ میں۔ کیا ہوا اس مسجد کے ساتھ؟ دیکھو، یہ مسجد کو یہودی اور اسرائیل کہتے ہیں، یہ
ہماری مسجد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ پورے انبیاء بنی اسرائیل کا قبلہ تھی، وہ توریت ہماری کتاب ہے، اس لیے ہم اس مسجد کو نہیں چھوڑتے۔ ایک کیٹیگری تو یہ ہوئی۔ دوسرا مرحلہ کیا آیا؟ یہودیوں کے پاس سے کرسچنوں نے اس کو چھینا۔ بخت نصر نام کا ایک آدمی آیا، اس نے ہزاروں یہودیوں کو اس میں قتل کیا، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوا اس نے۔ اور اسی طریقے سے معزز حاضرین، یہ مسجد فتح کب ہوئی دیکھیے۔ ایک تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نوجوان جو آگے چل کر نبی بنے، ان کا نام ہے یوشع بن نون۔ یہ انبیاء یہ بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے، بڑا اہم واقعہ، بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے نکلے۔ جیسے ہی گئے بیت المقدس کے قریب گئے تو عصر کا وقت ہو گیا، سورج کے غروب ہونے کا وقت ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو حکم دیا، آج تو جلد نہیں ڈوبنا۔ اللہ تعالیٰ دیکھو بیت المقدس کے فتح کے لیے سورج کو حکم درائے ذرا دیر باقی رہ کر اپنے وقت کے بعد غروب ہونا۔ اللہ نے اس کو حکم دیا، ویسے ہی کیا، سورج باقی رہا۔ یوشع بن نون بنی اسرائیل کو لے کر گئے اور جا کر جو ہے بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اس وقت بھی شاید وہ یہودیوں کے ہاتھ میں تھی مسجد وہ۔ اس کے بعد کیا کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تقریباً جو ہے 16 ہجری میں اس کو فتح کیا۔ دیکھیے یوشع بن نون نے فتح کیا، اس کے بعد 16 ہجری میں عمر نے فتح کیا، اس کے بعد تقریباً 500 سال تک یہ مسجد پھر یہودیوں کے ہاتھ میں چلی گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ 580 پر 3 ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے اس کو پھر فتح کیا۔ دیکھو یہ مسجد ہمارے ہاتھ میں آئی گئی۔ یہاں ہوا اس مسجد کے تعلق سے جو حدیثیں آئی ہیں وہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، شاید اس کو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کیا ہے اس مسجد کی فضیلت؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مسجد نبوی افضل ہے بیت المقدس افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مسجد میں 1 نمازوں کا ثواب 1000 نمازوں کا ثواب ہے۔ آپ لائن سے بولتے پھر اور ایک مرتبہ، کعبۃ اللہ میں 1 نماز پڑھے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب، اور مسجد نبوی میں نماز پڑھے تو 1000 نمازوں کا ثواب۔ بیت المقدس میں نماز پڑھے تو ہمارے سوسائٹی مشہور ہو گیا ہے 500 نمازوں کا ثواب ملتا، یعنی مسجد نبوی کا آدھا۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ بازار میں روایت آئی ہے جابر رضی اللہ عنہ سے، وہ ضعیف ہے۔ اچھا، مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کا ثواب کیا ہے؟ 250 نمازوں کا ثواب۔ آپ اپنے ذہن میں بٹھا لو، کعبۃ اللہ میں 1,00,000، مسجد نبوی میں 1000، اور اسی طریقے سے مسجد اقصی میں 250 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس مسجد میں 1 نماز پڑھنے کا بعد اس کے 4 اتنا میری مسجد میں ثواب ملتا ہے، تو 250 کو 4 کیے تو 1000 ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور ایک روایت ہے ابن ماجہ میں، حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر کرنے والے ہو، بیت المقدس کی تعمیر کر کے ہو گیا، اس کے بعد کھڑے ہو کر انہوں اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی۔ ایک دعا کیا بولے؟ سلیمان پروردگار میرے بعد تو کسی بھی نبی کو بادشاہت مت دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبوت کے ساتھ بادشاہت یہ دونوں سنبھالنا مشکل ہے میرے واسطے۔ ٹھیک ہے، ایک دعا۔ دوسری دعا پتہ نہیں کیا تھی۔ تیسری دعا کیا کی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یا رب کوئی بھی آدمی اپنے گھر سے نکل کر اس مسجد اقصی میں آ کر نماز پڑھے گا تو تو اسے ایسے ہی گناہوں سے پا کر جیسے تو بچے کو جو ہے بالکل جو ہے ماں کے پیٹ سے جو ہے پاک بنا کے پیدا کرتا ہے۔ یہ دعا کس نے کی؟ سلیمان علیہ السلام نے کی۔ اس کو بیان کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے سلیمان کی 3 دعاؤں میں 2 دعائیں اللہ نے ان کو دے دیا، لیکن مانگا سلیمان نے، لیکن اللہ نے وہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دے دیا۔ تو لہذا کیا معلوم ہوا؟ مسجد اقصی میں 1 نماز پڑھنے کا ثواب 250 نماز پڑھنے کا ثواب، ایک ثواب تو یہ، اور ایک ثواب یہ ہے کہ کوئی بندہ جائے گا نا اس میں 2 رکعت نماز پڑھے گا، گناہوں سے ویسے ہی پاک ہوگا گویا وہ اپنے ماں کے پیٹ سے ابھی مکمل طور پر آیا ہے۔ بہت حاضرین یہ بات بھی آپ سن لیجئے، قیامت کے قریب میں دجال آئے گا نا، دجال 4 مسجدوں میں داخل نہیں ہوگا۔ مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک تو کعبۃ اللہ، دوسرا مسجد نبوی، تیسرا مسجد اقصی، چوتھی مسجد طور۔ یہ 4 مسجدیں ایسی ہیں جہاں جو ہے داخل نہیں ہوگا۔
آج کے درس کی آخری بات یہ بتائی ہم نے کہ بیت المقدس یہ مسجد کبھی یہودیوں کے ہاتھ میں رہی، کبھی نصارہ کے پاس آئی گئی، لیکن آپ نے اپنی امت کو یہ بھی خوشخبری دے دی. کیا کہتے ہیں؟ عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کہا؟ قیامت کے قریب میں تم 6 علامتوں کو گنو. میں بولتا ہوں 6 علامتیں گننا تم. کیا؟ میری پیدائش، میری موت 2، اور اسی طریقے سے یہ چاند کا پھٹنا. یہ بیان کرتے کرتے تیسرے کے بعد 4 5 6 چھٹا آپ نے فرمایا یہ بیت المقدس کی فتح بھی قیامت کی علامت ہے انشاءاللہ. بہت بڑی بات، یعنی یہ بیت المقدس کو فتح کر کے رہیں گے، یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہم مسلمانوں کے ہاتھ میں رہے گا تب قیامت آئے گی. بعض علماء نے کہا یہ بیت المقدس کی فتح قیامت کی علامت یہ ہو چکی ہے، لیکن علماء کہتے ہیں نہیں، قیامت کے قریب میں یہ امت اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرح، جو یہ بیت المقدس کو یہودیوں سے چھین کر امت مسلمہ کے حوالے کریں گے انشاءاللہ. اللہ سے آپ لوگ بھی دعا کرو، انشاءاللہ ہم میں سے جو رہیں گے وہ لوگ دیکھیں گے. معزز حاضرین، پوری امت مسلمہ اس وقت یہ کام کر سکتی ہے، وہ کیا کہ ہم جو ہے یہ بیت المقدس کو یہودیوں کے ہاتھ سے چھیننے کے لیے ہم مکمل طور پر کوشش کریں، امت ایک ہو جائے. ٹھیک ہے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، کم از کم دعا تو کر سکتے ہیں. پروردگار یہ تیری مسجد اقصیٰ جو ہے مسلمانوں کا قبلہ اول رہا، اسراء و معراج کی زمین ہے، یہ یہودیوں کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ اس مسجد کو یہودیوں کے قبضے سے چھڑائے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو مسلمانوں کے حوالے کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ اس مسجد کی حفاظت کرتے رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.